بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین فیصلہ۔ مکہ میں سیلاب آیا جس کے سبب سے خانہ کعبہ گر گیا۔ قریش نے دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا چونکہ یہ چیز شہرت اور نامور تھی۔ تمام قبیلوں نے اس میں حصہ لیا۔ جب حجر اسود کو دیوار میں چننے کی نوبت آئی اور یہ کام بہت بڑی عزت کا تھا، اس وجہ سے ہر قبیلے والا دعویٰ کرنے لگا کہ یہ عزت ہم کو ملنی چاہیے، اس کے مستحق ہم ہیں، اور یہ معاملہ اتنا بڑا کہ باقاعدہ جنگ کے لیے آمادگی ظاہر ہونے لگی۔ قریش کے نیک دل اور سنجیدہ آدمیوں نے چاہا کہ یہ معاملہ نرمی سے طے ہو جائے اور اس میں خون بہنے کی نوبت نہ آئے۔ چنانچہ مشورے کے لیے خانہ کعبہ کے احاطے میں، جس کو آج مسجد حرام کہتے ہیں، جمع ہو گئے، اور غور و فکر کے بعد یہ طے ہوا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد کے اس دروازے میں داخل ہوں وہ اس معاملے کا فیصلہ کرے گا۔ حسن اتفاق سے مجمع کی نظر سب سے پہلے جس پر پڑی وہ سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی۔ سب خوش ہو کر بول اٹھیں، یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں، عرب کے بہترین شخص ہیں، خوب تشریف لائے، بہترین فیصلہ یہی فرما سکتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا۔ حضور نے چادر پھیلا کر حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے چادر میں رکھ دیا اور فرمایا، ہر قبیلے کے منتخب آدمی چادر کو اٹھائیں۔ جب حجر اسود بنیاد تک پہنچ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو اٹھا کر دیوار میں نصب فرما دیا۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر تنہائی پسند فرماتے۔ مکہ مکرمہ سے 3 میل پر غار حرا میں کھانا پینا لے جا کر اعتکاف کرتے، عبادت، ذکر، مراقبہ میں مشغول رہتے۔ جب نبوت کا زمانہ قریب آیا تو کثرت سے آپ کو سچے خواب نظر آنے لگے۔ انبیاء کرام کو پہلے سے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ جب دل مطمئن ہو جاتے ہیں تو بیداری میں ان پر وحی نازل ہوتی ہیں۔ جب آپ 40 برس کے ہوئے تو 2 شنبہ 9 ربیع الاول 9 فروری 610 عیسوی کو غار حرا میں جبرائیل امین پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق لے کر آئے۔ دوسرے قول کے مطابق 40 سال 6 ماہ کی عمر میں 17 رمضان 13 اگست 610 کو غار حرا میں آپ کو نبوت ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم کے مطابق اول پوشیدہ طور پر اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا۔ 3 سال بعد جب اعلانیہ دعوت کا حکم نازل ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قبائل کو پکارا۔ لوگ جمع ہوئے تو فرمایا، میں تمہارے واسطے دنیا و آخرت کی خبر لایا ہوں۔ اگر اپنے باطل عقائد سے باز نہ آئے تو تم پر سخت عذاب آنے والا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ سارے کفار سخت مخالفت و عداوت پر آمادہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب کھڑا ہوا اور للکار کر کہا، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، تو برباد ہو، کیا اسی واسطے ہمیں اکٹھا کیا تھا؟ معاذ اللہ۔ اس کے بعد کفار نے وہ تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو پہنچائیں کہ ان کے سننے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کی خفیہ تبلیغ سے سب سے پہلے مسلمان ہونے والے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عورتوں میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا، لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوشش سے حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبداللہ اور سعد بن وقاص رضی اللہ عنہم مسلمان ہوئے۔ جب آپ نے دین اسلام کی کھلم کھلا تبلیغ شروع کی تو سارے کفار آپ کے سخت مخالف ہو گئے اور طے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر اتنے شدید مظالم ڈھائے جائیں کہ آپ تبلیغ اسلام چھوڑ دیں اور مسلمان اسلام ترک کر کے اپنے آبائی مذہب کی طرف پلٹ جائیں۔ کفار آپ کو گالیاں دیتے، آپ کے اوپر مٹی ڈالتے، راستے میں کانٹے ڈالتے، سر اور آنکھ کے اشارے سے مٹکاتے،
मजाक उड़ाते, कहकहा लगाते। अबू लहब पीछे से पत्थर मारता रहता, कभी लड़कों का गौल, साहिर, काहिन और मजनून कहता। पीछे पीछे चलता, एक बार ऊँट की उजड़ी पुश्त मुबारक पर डाल दी गई, जिनको हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आकर उतारा। एक बार कुरैश ने आपको मारते मारते बेहोश कर दिया, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आकर बचाया। उक़बा बिन मुईत ने नमाज की हालत में गले में कपड़ा डालकर इस ज़ोर से खींचा कि दम घुटने लगा। अबू लहब और उक़बा आपके दरवाज़े पर नजासत डाला करते। यही मामला मुसलमानों के साथ होता। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को उनका आका उमैया बिन खल्फ सख्त तरीन तकलीफ़ें देता। हज़रत यासिर, हज़रत अम्मार, हज़रत सुहैब रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को कुरैश मारते मारते बेहोश कर देते। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके चचा बोरे में लपेट कर धुआं देते। मुसलमानों की आंखें फोड़ दिया करते, ढेलों से मार कर लहूलुहान कर दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलानिया तबलीग से सारे कुफ़ार सख्त मुखालिफत व अदावत पर उतर गए, तो अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत का ऐलान कर दिया। अबू तालिब से मुकाबले की किसी में हिम्मत न थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया तबलीग फरमाते रहे। सरदाराने कुरैश का एक वफ़द अबू तालिब के पास आया और कहा कि तुम्हारे भतीजे हमारे मज़हब को और माबूदों को बुरा कहते हैं, हमारे आबा व अजदाद को गुमराह कहते हैं, या तो उनकी हिमायत छोड़ दो या उनको रोको। अबू तालिब ने नरमी से समझाकर लोगों को रुखसत कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर तबलीग इस्लाम में लगे रहें। इस दौरान बहुत से अफराद मुशर्रफ इस्लाम भी हुए। काफिरों से ये देखा न गया, चुनांचे दोबारा अबू तालिब के पास आए और कहा कि अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर आप बाज ना आए तो हम लड़कर हलाक हो जाएं या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलाक कर दे, नाउज़ बिल्लाह। गुस्से में ये कहकर चले गए। अबू तालिब परेशान हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा कि मुझ पर नाकाबिल बर्दाश्त बोझ न डालो। आपने फरमाया कि ये लोग मेरे दाएं हाथ में आफताब और बाएं हाथ में महताब रख दे तो भी मैं ये काम हरगिज़ न छोड़ूंगा। या अल्लाह का दीन गालिब होगा या मैं हलाक हो जाऊँगा। ये कहकर दबदबाई हुई आँखों के साथ उठ गए। अबू तालिब ने अपने प्यारे भतीजे का इतना मजबूत इरादा देखा तो कहा, अच्छा जाओ, तुम अपना काम करो, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। दिन ब दिन मुसलमानों की तादाद में इजाफ़ा और हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने से कुफ़ार में बेचैनी पैदा हो गई। उन्होंने मुहर्रम 7 नबवी अक्टूबर 615 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का और आपके ख़ानदान को तबाह करने का मंसूबा बनाया। तमाम कबाइल ने मुआहिदा किया कि जब तक मोहम्मद को कत्ल के लिए हमारे हवाले न किया जाए, बनी हाशिम और उनके हामियों का मुकम्मल बाइकाट किया जाए। मुआहिदा मंसूर बिन अकरमा ने लिखा, उसका हाथ फ़ौरन शल हो गया। अहदनामा खाने काबा में लटका दिया गया। अबू तालिब तमाम बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब को लेकर 3 साल तक शुअबे अबी तालिब में महसूर रहे। लोग कीकर के पत्ते खाते, बच्चे भूख से बिलबिलाते, संगदिल कुफ़ार सुनकर खुश होते। इस हालत में महसूरी में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रीज़े तबलीग करते रहे। ये ज़ालिमाना बाइकाट ख़त्म करने के लिए ज़ुहैर बिन उमैया ने दारुन नदवा में बात उठाई। कुछ लोगों ने मुवाफ़िक़त की और अबू जहल ने सख्त मुखालिफत की। अबू तालिब ने कहा, मेरे भतीजे का बयान है कि अहदनामा को कीड़े खा चुके हैं, सिर्फ़ अल्लाह का नाम बचा है। अगर ये सही हो तो मुआहिदा ख़त्म करो, गलत हो तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे हवाले कर दूं। लोगों ने कबूल किया। मुतइम बिन अदी सहीफ़ा उतार लाए जिसे कीड़े खा चुके थे, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रह गया था। देखकर सब शर्मिंदा हो गए और 3 बरस की महसूरी बाइकाट का खात्मा हो गया। उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 49 बरस और 10 नबवी थी। शुअबे अबी तालिब से निकलने के बाद शव्वाल 10 नबवी अप्रैल 619 ईस्वी में अबू तालिब फौत हो गए, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बरदस्त हामी व मददगार थे। फिर 3 या 5 रोज़ बाद हज़रत खुतैजा रज़ी अल्लाह अन्हा का भी इंतकाल हो गया, जो 25 साल तक बहुत बड़ी खिदमत गुजार व गम गुजार रफ़ीक़ हयात रहीं।
ان دو کی وفات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حزن و ملال ہوا کہ اس سال کا نام ہی عام الحزن پڑ گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب کی وفات کے بعد قریش اور زیادہ ستانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے مایوس ہو کر اسلام کی دعوت دینے طائف تشریف لے گئے۔ مکہ سے 40 میل کے فاصلے پر طائف کا سرسبز و شاداب شہر تھا، جہاں قبیلہ بنی ثقیف آباد تھا۔ 16 جون 619 کو زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر گئے اور وہاں کے رئیسوں کو اسلام کی دعوت پیش کی، مگر افسوس کہ ان میں سے ایک نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اوباش و شریروں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جو 3 میل تک تالیاں بجاتے ہنستے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتے رہے۔ پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے، زخم سے چور ہو کر آپ بیٹھ جاتے تو یہ ظالم بازو پکڑ کر کھڑا کر دیتے۔ زید بن حارثہ بھی زخمی ہو گئے، راستے میں عتبہ اور شیبہ کے باغ میں پناہ لی۔ ان کو رحم آیا، اپنے غلام عداس سے انگور بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ عداس نینوا کا باشندہ عیسائی تھا، آپ کا کلام سن کر مسلمان ہو گیا۔ عتبہ و شیبہ نے کہا تمہارا دین ان کے دین سے بہتر ہے۔ عداس نے کہا وہ پوری دنیا کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ طائف سے واپس ہوئے۔ مقام قرن الثعالب میں بحکم خدا پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ حکم دے تو ان 2 پہاڑوں کو ملا دوں جن کے درمیان مکہ اور طائف ہیں، یہ سب ہلاک ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، امید ہے کہ ان کی نسل سے خدا کی عبادت کرنے والے پیدا ہوں گے۔ اہل مکہ و طائف کی مخالفت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطراف کے قبائل کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایام حج میں بہت سے قبائل مینا میں جمع ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلے پر اسلام پیش کرتے، عرب کے مختلف بازاروں عکاظ، ذوالمجاز اور ذوالجنہ میں جا کر دعوت دیتے۔ مدینہ سے آئے ہوئے قبیلہ اوس اور خزرج سے بھی ملے، یہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور حمایت کا وعدہ کیا۔ انشاءاللہ اگلی قسط ہجرت اور حبشہ کا سفر کا آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ضرور اس ویڈیو کو سنیے اور اپنے دوست احباب میں شیئر کیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہوں تو اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، اور چینل پر آپ حضرات نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔